جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نا میڈیا کو آزادی. آزادی کا مطلب یہ کہ آپ قواعد کے اندر رہ کے اپنے موقف کا اظہار کرنے میں آزاد ہوں. جیسے ایک کھلاڑی فیلڈ کے اندر لائن اینڈ لینتھ میں کھیلنے میں آزاد ہوتا ہے, وہ رول کو فالو کرتا ہے, اس طرح سے ہر شہری کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ رکھ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے عمیر خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف ایگریو. ناظرین, مقبوضہ کشمیر میں ایک سال سے تقریباً بھارتی لاک ڈاؤن ہے اور حالات دن بدن سنگینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے برعکس آزاد جموں کشمیر میں بھی مختلف قسم کے سیاسی سماجی مسائل سے یہ خطہ بھی دوچار ہے. ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب مل کر ہر پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں, اس کے سیاسی اور سماجی مسائل پر بات چیت کریں. اس حوالے سے میرے ساتھ آج موجود ہیں سینکڑوں طالب علموں کے استاد جناب پروفیسر عبدالحق صاحب. سر, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف ایگریو کے لیے اپنا وقت نکالا. تھینک یو. اجازت ہو تو شروع کریں. ہاں ضرور. سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مسئلہ کشمیر کا بنیادی پس منظر کیا ہے, یہ تنازع کیوں کریٹ کیا گیا اور اس کا موجودہ دور میں, موجودہ حالات میں اس کا کیا حل ہے؟ اگر اس کو بہت ہی مختصر کر کے بیان کیا جائے نا, تو یہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے, جو جس قانون کے تحت, جس ایکٹ کے تحت بر صغیر نے تقسیم ہو کے مملکتوں میں یا ریاستوں میں آنا تھا, تو دو ہی ریاستیں وجود میں آ رہی تھیں, ہندوستان اور پاکستان. اس میں جو نیم خود مختار اور کچھ خود مختار ریاستیں تھیں, ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے جغرافیے, آبادی اور نظریے کے ساتھ جس مملکت کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیں وہ آزاد ہیں. اب وہ چونکہ تاریخی باتیں, بہت سارے معاہدات ہوئے جو جغرافیائی, تاریخی, لسانی اور مذہبی بنیادوں پہ وہ نہیں تھے. کسی ریاست کا حکمران جو ہے وہ غیر مسلم تھا, آبادی مسلم تھی, جیسے کشمیر. کسی ریاست کا سربراہ مسلمان تھا, آبادی کی اکثریت ہندو تھی, جیسے ریاست حیدرآباد ہندوستان میں. اسی طرح سے جوناگڑھ, مناوا, درورہ. تو پرابلم یہ ہوا کہ ان حکمرانوں کو یہ اختیار دے دیا گیا. اس کے نتیجے میں ایک نے علاق پاکستان کے ساتھ کیا, دوسرے نے انڈیا کے ساتھ کر لیا, جبکہ ان کا جغرافیہ کوئی نہیں بنتا تھا. یہی مسئلہ کشمیر میں ہوا. کشمیر کا جو حکمران تھا اس وقت, وہ چونکہ شخصی حکمران تھا, تو اس نے چاہا کہ ریاست کو خود مختار رکھا جائے اور دونوں مملکتوں کے ساتھ, انڈیا اور پاکستان کے ساتھ, اپنے روابط کو رکھے. لیکن جو اس وقت کی ہماری قیادتیں تھیں, ہندوستان کی اور پاکستان کی اور مقبوضہ اور جموں کشمیر کی, جیسے نیشنل کانفرنس کے سربراہ شیخ عبداللہ تھے, ان لیڈروں کی آنائیں ان کے نظریوں سے, ان کی ریاستوں سے بڑی تھی. اس نے یہ تنازع کھڑا کر دیا. سر, مسئلہ کشمیر جب سے بھارت اور پاکستان کے درمیان آیا, اس سائڈ کشمیر میں بھی چونکہ ابھی لاک ڈاؤن بھی اور شروع سے ظلم و ستم کی چکی میں پیستے آئے ہیں وہ کشمیری. اس سے قبل اگر 1947 سے پہلے دیکھیں تو تب بھی کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے. تو کیا خصوصی کوئی وسائل ہیں جس کے پیچھے تمام ممالک کی نظر ہے, یا پھر ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر تمام ممالک اس خطے پر نظر رکھے ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے, ممالک کی نظر نہیں ہے. بنیادی طور پہ جو کشمیری ہیں, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, یہ ایک ایسے خطے میں ہیں جس کے اطراف میں ہمیشہ طاقتور ممالک یا طاقتور قوتیں رہی ہیں, اور اس کا جو حسن ہے, اس کے جو وسائل ہیں قدرتی, وہ چاہے کسی شکل میں بھی ہیں, بشمول اس کے حسن کے, اس کے پوٹینشل کے. یہی اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی طاقتور پڑوسی اس سے دستبردار ہونا اپنی شکست سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کشمیر کا ایک حصہ چائنا کے پاس ہے, جس کو آکسائے چین کہتے ہیں آپ. کشمیر کا ایک حصہ پاکستان کے ساتھ ہے, جس میں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر ہیں, اور جموں کشمیر جس کو ہم مقبوضہ جموں کشمیر کہتے ہیں وہ انڈیا کے پاس ہے.
تو گویا ہر ایک نے اس کے گرد اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا ہے. جن کا اصل میں ہے ان سے کوئی پوچھ نہیں رہا سر کہ ابھی آپ کس کے ساتھ ہو. موجودہ وقت کی بات کریں تو پاکستان نے ایک اپنا نقشہ پیش کیا ہے. اس نقشے میں مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا اور عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ اللہ نے چاہا تو یہی پاکستان کا مستقبل کا نقشہ ہوگا. تو بغیر ریفرینڈم کے، بغیر تصواب رائے کے، کیا اس پر آپ دیکھیں کیا موقف ہے؟ پاکستان نے یہ نقشہ اس وقت پیش کیا جب نیپال نے اور چائنا نے اپنا نقشہ جاری کیا. تو یہ دعویٰ ہے، اس لیے کہ اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے تو کل کو آپ کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا. جب اور دعویٰ کر رہے تھے تو آپ کا بھی دعویٰ آنا چاہیے تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک سفارتی اور سیاسی فیصلہ ہے اور یہ وقت کا تقاضا تھا اور میری رائے میں اس کو پیش کیا جانا چاہیے تھا. البتہ اس میں کچھ آئینی سکم کوئی اگر ہو تو وہ پھر آئینی ماہرین ہی جو ہے وہ اس کو بتا سکتے ہیں. بہرحال سیاسی سطح پہ مجھے اس سے اتفاق ہے. سر چونکہ آپ کا تجربہ بھی کافی زیادہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی کیوں حل نہیں ہو سکا؟ بنیادی وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے نا، وہ تاریخ کے جتنے اسباق ہیں نا وہ لیڈرشپ کے فیصلوں کا المیہ ہے. جب کسی لیڈر کی، چاہے وہ کسی قوم کا ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی جغرافیہ سے ہو، اس کی انا، اس کی پرسنل، اس کی ایگو، وہ اس نظریے سے، اس جغرافیہ سے بڑی ہو جائے تو جغرافیہ تبدیل ہو جاتے ہیں، تاریخ بدل جاتی ہے. میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا ماضی قریب کی، ہٹلر جس کا نام ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہٹلر کی انا، اور جن اس زمانے کے لیڈروں کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا ان کی بھی انائیں تھیں. دوسری جنگ عظیم برپا ہو گئی، ایٹم بم برسائے گئے اور دنیا کے نقشے تبدیل ہو گئے. کئی بڑی مملکتیں ختم ہو گئیں، کئی چھوٹے چھوٹے ممالک وجود میں آ گئے. تو یہ بیسک ایشو جو ہے یہ لیڈرشپ ہے کہ لیڈرشپ آپ کی کیسی ہے. وہ اپنی انا پہ اپنی قومیں قربان کرتی ہے یا اپنی انا کو قربان کرتی ہے نظریے پہ اور ریاستوں پہ. تو لیڈرشپ کرائسس ہے، میں اس کو لیڈرشپ کرائسس کہتا ہوں. کیونکہ کشمیر کی جو اپنی زبان تھی، کشمیری زبان بالکل ناپید ہو چکی ہے، پرانی نسلوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. نئی نسل کو، جو نوجوانوں کو نہیں آتی کشمیری. تو اس حوالے سے بتائیں کہ اس کو اجاگر کرنے میں کس طرح سے کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ کیا تعلیمی نصاب میں کوئی رد و بدل کر کے اس کو اجاگر کیا جا سکتا ہے یا پھر کس طرح سے؟ دیکھیں آج کی دنیا کو بھی آپ دیکھیں، تاریخ سے بھی ہم سبق لے سکتے ہیں جو کہ لیتے نہیں ہیں. آج دنیا میں آپ غور کریں، جتنے ممالک ہیں ان کا جو جغرافیہ ہے اس میں ان کی شناخت ان کی زبان سے ہے. جاپانیوں کی اپنی زبان ہے، چائنیز کی اپنی زبان ہے، تاجک کی اپنی زبان، ازبک کی اپنی زبان، قازق کی اپنی زبان، ترکی کی اپنی زبان، ایران کی اپنی زبان. یہ دو بنیادوں پہ ان کے جغرافیہ بنے ہیں اور اب بھی یہی ہوگا، آئندہ بھی یہی ہوگا. اب دنیا کی جتنی قومیں آپ دیکھیں، آج تاریخ میں بہت کم نام ہے منگولیا کا، یعنی تاریخ سے مراد آج کی اس تاریخ میں اس کی وہ شناخت نہیں ہے، لیکن وہ ایک قوم ہے، اس کے نام پہ منگولیا. قازق قوم ہے، ان کی زبان ہے قازقستان، بر صغیر سے بڑا ملک ہے. تاجک قوم ہے، ان کا ملک ہے. افغان قوم ہے، ان کا ملک ہے. وہ مغلوب ہو کے بھی اپنی شناخت برقرار رکھتے ہیں زبان کی وجہ سے. زبان کی وجہ سے. اور غلام جو غلامی سے نہیں نکلنا چاہتے وہ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں. وہ نسل رہتی ہے لیکن اس نسل کی شناخت کوئی نہیں ہوتی. اب کشمیری پچھلی 7 دہائیوں سے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ، یعنی ان کا خطہ تقسیم ہو گیا، اور ریاستی جو جبر ہے اس کے نتیجے میں یہ ابھی تک قومی سطح پہ
मुत्तफिक का कोई तहरीक बर्पा करने में कामयाब नहीं हो सके। सर और इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं, इंडिया ने और बहुत सारे जहाँ इकदाम किए, वहाँ उसने एक काम ये किया कि उर्दू ज़बान का नाम बदल के हिंदी कर दिया, रस्मुल ख़त बदल दिया और उसका नाम हिंदी रख दिया। हिंदी के संस्कृत के कुछ बरसगीर के अंदर की लोकल ज़बानों के अल्फाज उसमें शामिल हैं और वो सब हम बोलते हैं और आसानी से समझते हैं। मगर पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ कहीं भी रहते हैं, जब वो ये ज़बान उर्दू ज़बान बोलते हैं तो उन्हें कोई पाकिस्तानी शनाख्त नहीं करता, उन्हें शनाख्त मिलती है हिंदी से। कि दूसरी दुनिया के जो अक़वाम हैं, लोग हैं, वो हमें हिंदी कह के बुलाते हैं कि ये हिंदी है, सिर्फ इस वजह से कि हम उर्दू ज़बान बोल रहे होते हैं। पाकिस्तान में हमने ये कहा कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। अदालत उस ज़माने फैसला दे दिया कि इसका नफाज होना चाहिए, लेकिन हुकूमत के अंदर बैठे मुक़्तदर लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आती कि हम सारे तराने ईजाद करते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, लेकिन किसी की समझ में ये नहीं आता कि हम इस ज़बान के साए तले एक हैं को क्यों नहीं हम प्रमोट कर रहे। मसलन आप उर्दू का नाम बदल दीजिए, आप इसका नाम पाकिस्तानी रख दीजिए, पूरे पाकिस्तान में बोली और समझी जाती है, राब्ते की ज़बान है। तो जब हम इसका नाम पाकिस्तानी रखेंगे तो इस पर हमारा बजट कोई नहीं लगता और दुनिया भर में ये नोटिफाई हो जाए कि अब उर्दू को हम पाकिस्तानी कहते हैं, तो फिर इस पर हमारा दावा होगा और हम में से हर शख्स दुनिया में जहाँ कहीं उर्दू बोलेगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि हम पाकिस्तानी हैं। जब हम हिंदी नहीं रहे तो हमारी हिंदी की शनाख्त क्यों हो? हमारी शनाख्त पाकिस्तानी होनी चाहिए। इसी तरह कश्मीर के अंदर भी बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, मगर कश्मीरी ज़बान वैली के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बाकी जो एरियाज़ हैं उसमें मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन वहाँ के रहने वाले अपनी इन ज़बानों को समझ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। मैं एक वक्त में पहाड़ी बोलता हूँ, मैं एक वक्त में हिंद को बोलता हूँ, मैं एक वक्त में पंजाबी बोलता हूँ, मैं पोठवारी बोलता हूँ, मैं गोजरी बोलता हूँ, मगर जो अक्सरियती ज़बान है कश्मीरी वो मैं नहीं बोल पा रहा, इसलिए कि वो हमारे नसाब में, वो हमारी तरजीहात में, वो हमारे रोज़मर्रा में नहीं रही। तो इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। कौमों की यकजहती के लिए ज़बान बुनियादी वसीला है। जो कौमें अपनी ज़बान से सरफ़ नज़र करती हैं, आंखें चुराती हैं, कनी कतराती हैं, वो कौमें अपना वजूद खो देती हैं। लोग रहते हैं, शनाख्त मिट जाती है। वजूद खो देने का मतलब बुनियादी तौर पे आप अपनी शनाख्त खो देते हैं। और इस हवाले से अगर आप गौर करेंगे तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। पिंडी इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर भर के लोग हैं, बरनाला से लेके ताओबड़ तक। काम है, कारोबार है, मुलाजमतें हैं, रोज़ाना सफ़र है, हॉस्पिटल्स में आते जाते हैं, बहुत कुछ होता है, मगर शनाख्त कोई नहीं है। जबकि दीगर कम्युनिटीज़ जो है, मसलन हज़ारा कम्युनिटी की शनाख्त है, मरी वालों की शनाख्त है, पिंडी वालों की शनाख्त है, गुजर खान वालों की शनाख्त है, पठानों की शनाख्त है। हम बड़ी तादाद में बहुत अच्छे वसाइल के साथ, बहुत हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ लोगों के लंबी चौड़ी जो है ना वो मलकियती चीज़ें मौजूद हैं, मगर शनाख्त नहीं है। और आप इसका मुज़ाहरा कभी देखते होंगे, आए रोज़ मीरपुर जाने वाली दीना रोड पे, आज़ाद पतन रोड पे, ओलाड़ वाली कोटा वाली रोड पे, टाइन डलकोट कोटली सतिया वाली रोड पे, इवन मेरी मुजफ्फराबाद वाली रोड पे आए रोज़ कश्मीरियों के साथ जो कुछ होता है उस पर हमारी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर भी बेबस लगती है मुझे। क्यों? आपकी शनाख्त कोई नहीं है। आपके आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और सदर साहब जब जाते हैं तो पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, और इंटीरियर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK
میں تو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کشمیر ہے کیا، عوام میں کوئی شعور نہیں ہے، ایون بہت پڑھے لکھے لوگوں کو کشمیر ایشو کا نہیں پتہ، اور اس میں قصور ہماری لیڈرشپ کا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ زبان ہی ہے۔ سر، مسئلہ کشمیر پر مختلف مورخ مصنف لکھتے آئے، مقرر بولتے آئے، حکمرانوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام شہری، ایک عام طالب علم کس طرح سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے صرف کردار اور ایک ہوتا ہے مؤثر کردار۔ ایک کردار آپ بھی ادا کر رہے ہیں، ابھی مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں آپ سے اپنی بساط کے مطابق شیئر کر رہا ہوں، اور اس کو جب آپ میڈیا پہ دیں گے تو کچھ لوگوں کو اتفاق ہوگا، کچھ کو اختلاف ہو جائے گا۔ یہ مکالمہ ہے، اس کی اوپن اعجاز تو نہیں چاہیے، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نا میڈیا کو آزادی۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ قواعد کے اندر رہ کے اپنے موقف کا اظہار کرنے میں آزاد ہوں، جیسے ایک کھلاڑی فیلڈ کے اندر لائن اینڈ لینتھ میں کھیلنے میں آزاد ہوتا ہے، وہ رول کو فالو کرتا ہے، اس طرح سے ہر شہری کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ رکھ سکے، اور اس نقطۂ نظر کو پرکھا جائے۔ ایسے ہی ہر لیڈر کو یہ ہمت کرنا چاہیے، اور بالخصوص حکمرانوں کو یہ ہمت کرنا چاہیے کہ وہ جس موقف کو سمجھتے ہیں اس کا اظہار کریں، جو کہ نہیں کیا جاتا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو حکومت ہے اس کی پارٹی کی حکومت یہاں لازماً بنے گی، عوام الناس بھی، اور ہماری جو الیکٹیبل جس کو آج کل کہتے ہیں پولیٹیکل ٹرمنالوجی میں، کہ الیکٹیبل جو ہیں وہ ان پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہی سیاست شروع ہو جاتی ہے جو عقل کے بجائے ایموشنز پہ رکھی جاتی ہے۔ وہ ایموشنز علاقائی بھی ہوتے ہیں، مسلکی بھی ہوتے ہیں، قبیلائی بھی ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری لیڈرشپ الیکشن جیتنے تک مطلب رکھتی ہے، جھنڈی ملنے تک مطلب رکھتی ہے، کشمیر ایشو ان کا ایشو نہیں ہے۔ سر، 2 سوال جن کا جواب بہت ہی شارٹ کر دیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل جنگ یا امن؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنگ کا مطلب بارود والی جنگ لیتے ہیں۔ جنگ ایوانوں میں بھی لڑی جاتی ہے، جنگ انٹرنیشنل ایوانوں میں بھی لڑی جاتی ہے، اور وہ سفارتی جنگ ہوتی ہے۔ میں جنگ کا ان معنوں میں حامی ہوں کہ آپ کو اب یہ جنگ سفارتی میدانوں میں لڑنی ہے۔ آپ عسکری میدان میں اس پوزیشن پر ہیں کہ آپ پر حملہ نہیں ہو سکتا ہے، اگر کسی نے کیا تو وہ منہ کی کھائے گا، لیکن آپ سفارتی جو آپ کا میدان ہے اس میں آپ کے مسلم ممالک میں آپ کی سفارتکاری ناکام ہے، مغربی ممالک میں آپ کی سفارتکاری ناکام ہے، دوست ممالک میں آپ کی سفارتکاری ناکام ہے، جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سفارتکار موجود ہیں، مگر کشمیر ایشو پہ وہ نہیں بولتے۔ میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ کشمیر ایشو پر کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی سفارتی جنگ خود لڑیں، اور وہ اپنے موقف کو زیادہ بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے وزیر اعظم نے اس دفعہ کہا یہ 5 اگست کو کہ مجھے مقدمہ لڑنے دیں، میں نمائندہ ہوں۔ ایسے ہی ہمارے لوگوں کو انفرادی طور پہ دنیا بھر میں کشمیری اپنا موقف رکھ رہے ہیں مغربی دنیا کے سامنے، لیکن ایک عوامی نمائندے کے طور پہ یہاں سے اگر کوئی جائے گا، وفد کی شکل میں جائے گا، اور وہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ جائے گا، اور وہ پورے درد دل کے ساتھ اپنی بپتا سنائے گا، تو وہ اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ سفارتی سطح پر ہم بیان بازی کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی میری رائے میں ہم نے صرف ایک موقع ہمیں ابھی ملا جو ہمیں انڈین ہٹلر نے دیا، مودی نے، جو مقبوضہ کشمیر میں ہوا، اور جس سے پر مغرب میں پہلے آوازیں اٹھیں، ہم نے بعد میں اٹھائیں، اور مسلم ممالک میں تو
کوئی کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی سوائے ملائیشیا یا ترکی کے. 58 مسلم ممالک ہیں, وہ اب تک نہیں جاگے ہیں. کون سی امہ اور کون سی ملت اور کون سی قوم اور کون سا نظریہ اور کس چیز کی بات کرتے ہیں آپ؟ سر اور ہم خود اگر اس کو قبول کر رہے ہیں. مسئلہ کشمیر کو سفارتی سطح پر حل کیا جا سکتا ہے. دوسری جانب سے سر شاہراہوں کے نام کشمیر سے منسوخ کیے جاتے ہیں. OIC کے اجلاس منعقد ہوئے, اقوام متحدہ میں تقاریر ہوئی, OIC کا تو خیر کوئی نہیں ہوا, خاموشیاں اختیار کی. نہیں. ایک ہوتا ہے رائے عامہ کو بیدار کرنا, رائے عامہ کو. بدقسمتی سے انڈین قیادت نے اور پاکستانی قیادت نے دونوں نے اس کو انٹلیکٹ جو لیول ہوتا ہے اس پہ حل کرنے کے بجائے اس کو ایموشنل ایشو بنا دیا. اور انڈیا اور پاکستان کے عوام, اگر آپ سوشل میڈیا ظاہر آپ اس کو یوز کرتے ہیں, دیکھتے ہوں گے کہ کس قسم کے جذبات کا اظہار لوگ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, جو کسی بھی طور پہ کسی بھی مذہب میں مسلک میں بطور انسان اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کو اتنا, عوام کو اتنا ایموشنل بنا دیا گیا ہے کہ اب کوئی حکمران جو ہے اس کو سالو کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا. یعنی وہ اپنا اقتدار نہیں گنوا سکتا وہ کوئی ایسی بات کر کے. تو اس کا حل یہی ہے کہ سفارتی سطح پہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, اور اس دفعہ الحمدللہ 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں اس کو زیر بحث لایا گیا. تو یہ موقع ہے کہ کشمیریوں کو موقع دیا جائے آر پار کی قیادتوں کو مل کر کے یہ دنیا بھر میں اپنا مقدمہ لے کر جائیں, اور پاکستانی سفارت خانے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں وہاں کشمیر ایشو پہ کشمیر ڈسٹ جو ہے وہ قائم کیے جانے چاہیے, جہاں سے کشمیر کے حوالے سے ان ممالک میں مسلسل میڈیا پہ خبریں آنی چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. گویا انڈین ہٹلر کو بے نقاب کیا جانا چاہیے, جس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے. تو کیسے کیا جائے گا یہ؟ بہت شکریہ سر, آپ نے وائس آف ایگریویٹ کے لیے اپنا کوئی وقت مسئلہ نکالا. نہیں. ایک آخر پہ پیغام اگر آپ ناظرین کو جو دینا چاہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. نہیں, مسئلہ کشمیر پہ ایک موقف کو سمجھنا چاہیے جو میرا خیال ہے, اور جو میں میڈیا کو دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. میرا خیال ہے میں اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ہم افراد کی مخالفت کرتے ہیں, فرد کی, پھر ہم مخالفت کرتے ہیں اداروں کی, اور سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں فوج کی. تو ہمیں ایک سادہ سی بات سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی ملک فوج کے بغیر نہیں ہوتا. اگر اس ملک میں آپ کی فوج نہیں ہے, آپ کی اپنی فوج نہیں ہے, تو کوئی فوج ضرور آئے گی. تو لہذا یہ یاد رکھیں کہ کسی اور ملک کی فوج کے بجائے آپ کی اپنی فوج, چاہے وہ جتنی بھی غلطیاں کر جائے, وہ بہرحال غیر ملکی فوجوں سے بہتر ہے. نمبر 1 یہ سمجھیں. نمبر 2 یہ سمجھیں کہ کشمیر ایشو پر وہ سفارتی جنگ کو تیز کریں, اور جتنے ذرائع اور وسائل ہیں وہ دنیا کو یہ باور کروایا جانا چاہیے کہ دنیا انصاف اور انسانیت کے مقام سے گر رہی ہے. اگر وہ کشمیر کا اور دنیا بھر کے جو مظلوم اقوام ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہیں, ان کے ساتھ انصاف اگر نہیں کر رہے, ان کے حق میں نہیں بول رہے, تو یہ زیادتی ہوگی. بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی, آپ آئے. مسئلہ کشمیر پر اپنا موقف کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.